السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل نبینا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان اللہ عز وجل قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کأنما انظر الى کف هذه۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں: ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے۔ ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے۔ ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا چہرہ کدھر نہیں ہے، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں ہے۔ ہاں، اور ہے مثل اپنے ہتھیلیوں کے زمانہ ماضی و مضارع، ہے مثل اپنی ہتھیلیوں کے زمانہ ماضی و مضارع، ہے مثل اپنی ہتھیلیوں کے زمانہ ماضی و مضارع۔ وہ کون سی شے ہے عقل والو جو ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں: خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور خدا کی شان جمال و جلال کے مظہر، خدا کی شان جمال و جلال کے مظہر، ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے۔ اور بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے۔ اور کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرات، آج کا میرا عنوان مسئلہ حاضر و ناظر ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں اس مسئلے پر گفتگو کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کچھ نئے شواہد و دلائل کی روشنی میں پھر سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اس کے متعلق حق کہنے، اب تمامی حضرات کو حق سننے اور اسے عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے عرض و معروض کرنے سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم ترین دستور کے مطابق سب سے پہلے آقائے نامدار مکی مدنی تاجدار، نبی شاہد و مبشر و نذیر، حضور علام الغیوب، آقا عالم ما کان و ما یکون کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: انا ارسلناک شاہدا، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ حضرات، شاہد کا معنی عربی زبان میں حاضر و ناظر ہوتا ہے، اور اس پر کثیر شواہد موجود ہے۔ جیسے خود اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے: ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یعنی ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا اور وہ یعنی کہ کفار حاضر تھے۔ دیکھیے، اس آیہ کریمہ میں شاہد کا لفظ حاضر و ناظر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ عربی جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی شاہدین یہ پیغام غائبین تک پہنچا دے۔ اس حدیث مبارکہ میں شاہد کا لفظ جو ہے وہ غائب کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دعائے نماز جنازہ میں بھی ہے: اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدین و غائبین۔ یہاں پر بھی شاہد کا لفظ یہ غائب کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔
اب غائب اسے کہتے ہیں جو حاضر نہ ہو، تو اس سے پتا چلا کہ شاہد وہ ہوا جو حاضر ہے۔ لہذا اس تشریح کے پیش نظر معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حاضر بنا کر بھیجا۔ اب جو شخص حاضر ہو اور صاحب نظر بھی ہو تو وہ ناظر بھی ہوتا ہے۔ لہذا اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ حضرات، دایا بنا حضرات اس شاہد کا ترجمہ گواہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اب قربان جائیے علماء اہل سنت والجماعت پر کہ ان کے ترجمے سے بھی ان کا رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب علماء اہل سنت والجماعت نے ان کا ترجمہ پڑھا تو فوراً سوال کر دیا کہ بھئی گواہ کو شاہد کہتے کس لیے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ گواہ کو شاہد کہتے اس لیے ہے کہ جو علم اسے مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہی بیان کرتا ہے، یعنی جس واقعے کی وہ گواہی دے رہا ہے اس واقعے کے وقوع کے وقت وہ شخص اس جگہ پر حاضر بھی ہوتا ہے اور اس کا ناظر بھی ہوتا ہے، تب جا کر اس کو گواہ کہتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شاہد کہا تو گویا کہ آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر حجت قطعی قائم فرما دی۔ حضرات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر کثیر احادیث کریمہ بھی ناطق ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور کیا۔ رات ہوئی، ایک شخص آیا اور گلے سے مٹھی بھر کر گلہ چورانے لگا۔ میں نے اس شخص کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے نہ چھوڑوں گا، صبح میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے رہوں گا۔ تو شخص نے کہا کہ مجھے جانے دو، مجھے گلے کی سخت حاجت ہے، گھر پر میرے اہل و عیال بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر رحم آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ پھر جب صبح ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، یعنی ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اس نے سخت حاجت کی شکایت کی اور اہل و عیال کے بھوکے ہونے کی شکایت کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہو قد کذبک، یعنی ابو ہریرہ بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹ کہہ کر گیا ہے، وسیعود، اور دیکھنا آج رات کو واپس آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو انتظار میں ہے۔ پھر سے وہ شخص آیا اور گلہ چوری کرنے لگا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اسے پھر سے پکڑا اور کہا کہ آج تو میں تجھے نہ جانے دوں گا، آج تو حضور کی بارگاہ میں حاضر کر کے رہوں گا۔ تو اس شخص نے پھر سے کہا کہ مجھے جانے دے، میں سخت حاجت مند ہوں، گھر پر میرے اہل و عیال بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پھر کہا کہ یہ آخری مرتبہ آیا ہوں، اس کے بعد چوری کرنے کے لیے نہ ہوں گا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جانے دیا۔ پھر دوسرے دن جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پھر سے فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، یعنی اے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس نے پھر سے وہی حاجت پیش کی تو میں نے اسے پھر سے جانے دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً وہ تجھ سے پھر سے جھوٹ کہہ کر گیا ہے اور وہ آج رات کو واپس آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا، کیونکہ حضور نے کہا تھا نا۔ اب حضرت ابو ہریرہ اس کی طاق میں ہے کہ کب آئے اور کب چور کو پکڑ لو۔ اتنے میں وہ چور آیا، پھر سے گلہ چوری کرنے لگا۔ پھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور کہا کہ آج تو تجھے نہ جانے دوں گا، آج تو حضور کی بارگاہ میں حاضر کر کے رہوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے جانے دیں، میں تمہیں کچھ کلمات ایسے سکھاتا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ اب صحابہ کرام تو تھے ہی اچھی باتیں سیکھنے کے شوقین۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو شخص نے کہا کہ تم جب رات میں سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی اول سے لے کر آخری تک پڑھ لینا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی جانب سے ایک محافظ رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ پائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پھر سے فرمایا، ما قال اسیرک البارحہ، یعنی ابو ہریرہ کل رات والے چور نے تجھ سے کیا کہا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات سکھائے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے کہا وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ
جب تم رات میں بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رات بھر حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ پائے گا۔ تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہ قد صدقک، بلا شبہ وہ جو کچھ بھی کہہ کر گیا ہے، جو بات اس نے کہی وہ بلا شبہ سچ ہے، وہو کذوب، لیکن وہ ہے بڑا جھوٹا۔ پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ 3 رات سے تو جس شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تجھے پتا ہے وہ شخص کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ تو حضور نے کہا کہ وہ شیطان ہے۔ اب حضرات یہ جو چوری کے واقعات پیش آئے تھے یہ رات کی تاریکی میں پیش آئے تھے، اور حدیث مبارکہ میں اس بات کی کوئی شہادت نہیں فراہم ہوتی کہ چور اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ واقعہ معلوم ہو، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان واقعات کی خبر اس طور پر پیش کر رہے ہیں، اس طور پر دے رہے ہیں گویا کہ بذات خود وہاں پر موجود ہو اور اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے ہو۔ حضرات حضور کے کلمات پر غور فرمائے۔ حضور نے کہا اے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا ہوا؟ گویا حضور یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رات والے چور کی چوری کے واقعے کو بھی میں دیکھ رہا تھا، اور یہ گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تو نے اسے چھوڑ دیا یہ بھی مجھے معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس شخص کو تو نے پکڑا پھر تو نے چھوڑ دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ بڑا جھوٹا ہے، یعنی حضور کہہ رہے ہیں کہ صرف ظاہر پر نہیں بلکہ اس کے دل کے جھوٹ پر بھی میری نظر ہے۔ اب آگے حضور نے فرمایا وَسَيَعُودُ، یعنی وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ گویا حضور کہہ رہے ہیں کہ صرف زمانہ ماضی نہیں بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات پر بھی میری نظر ہے۔ حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان 2 اقوال میں کل 6 شواہد اس بات پر ناطق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے۔ پھر دوسرے رات میں بھی یہی 6 شواہد، یعنی کل ملا کر 12 شواہد۔ اب دیکھیں تیسری رات میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے رات والے چور کا کیا ہوا، بلکہ حضور نے کہا کہ تیرے رات والے چور نے کیا کہا، یعنی تجھے کیا تعلیم دی۔ گویا حضور کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کل رات کو تمہاری گفتگو بدل گئی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہو کذوب، بلا شبہ وہ بڑا جھوٹا ہے، یعنی حضور کی نظر اس چور کے دل پر بھی تھی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ تجھے معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص چور تھا۔ اب غور فرمانے کے لائق بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات سے اس شخص سے گفتگو کر رہے تھے، اس شخص کو پکڑ رہے تھے، لیکن وہاں پر حاضر و ناظر ہونے کے باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان شخص کو نہیں پہچان پائے، لیکن حضور نبی کریم نے اتنے دور سے اس شخص کو پہچان لیا کہ وہ چور کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کو لباس انسانیت اتار کر لباس شیطانیت پہنتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرات اس طرح اس حدیث مبارکہ میں کل 18 شواہد اس بات پر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، پھر بھی دایا بنا حضرات ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے کا عقیدہ شرک ہے۔ ان کے لیے اتنا ہی کہنا بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر چمگادڑ کی آنکھیں سورج کی روشنی کو نہ دیکھ سکے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے۔ اور نصیحتاً ان کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس دیار قدس میں لازم ہے دل احتیاط، اس دیار قدس میں لازم ہے دل احتیاط، بے ادب ہے کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط، اور آڑ میں توحید کے تعظیم انکار تعظیم حضور، آڑ میں توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا جہالت ہے کفر کو کہتے ہیں غافل احتیاط، کیا جہالت ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔